جیسا کہ گزشتہ 2 ہفتے قبل اعلان ہوا تھا کہ اس ہفتے سے تفسیر سے پہلے حدیث کا درس شروع ہوگا، اس کے مطابق آج ہم اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کے شروع کے کچھ ورق کی کاپیاں آپ کے پاس ہیں۔ مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں۔ میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے چند وجہوں سے۔ ان میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری اکثریت سننے والوں کی وہ عام طور پر حنفی المسلک ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہیں کہ جن کو امام ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے، ان کا ہمارے سامنے آنا ہمارے علم میں اضافے کے لیے نہایت مفید ہوگا انشاءاللہ۔ ایک وجہ تو انتخاب کی ہے۔ دوسری وجہ انتخاب کی یہ ہے کہ یہ کتاب بہت مختصر ہے، 523 روایتیں اس کتاب میں ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے مختصر کتاب لے لیں، اس کے بعد اور مزید کتابیں لے لیں گے۔ پہلے ہی اگر کئی جلدوں والی، کئی والیوم والی اور ہزاروں حدیثیں جن میں ہیں ان کتاب کو لیجئے، تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ بات آسانی کی ہے کہ مختصر کتاب سے شروع کیا جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تمام حدیث کی کتابوں میں 2 کتابیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان 2 کتابوں کی نسبت جن لوگوں کی طرف ہے ان کے درمیان میں واسطے بہت کم ہیں۔ ایک تو یہ کتاب اور ایک موطا امام مالک۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں ہم زمانہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ امام مالک سے بڑے ہیں، سن 80 ہجری میں پیدائش ہے، اور امام مالک کی سن 93 ہجری میں پیدائش۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 150 میں ہوا، اور امام مالک کا انتقال اس کے بعد 189 میں ہوا۔ تو وہ عمر میں چھوٹے تو ہیں، بعد میں دنیا میں آئے اور بعد میں دنیا سے گئے، مگر ہم زمانہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح سے ان کی موطا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ سب سے پہلی حدیث کی وہ کتاب ہے جو اس وقت ساری دنیا میں بڑی آسانی سے ملتی ہے، اور تمام محدثین میں سب سے پہلی وہ کتاب مرتب ہوئی موطا امام مالک۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد یہ سب 3ری صدی کے ہیں، لیکن پہلی صدی کے آخر یا دوسری صدی کے شروع میں وہ مصنفین کہ جن کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک۔ امام مالک کے مثلا موطا میں جب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابن شہاب زہری، نافع، ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے شاگرد ہیں نافع، ان کے شاگرد ہیں ابن شہاب، اور ان کے شاگرد ہیں امام مالک۔ تو امام مالک اور نبی اور صحابی کے بیچ میں 2 ہی واسطے، ایک ابن شہاب کا اور دوسرے نافع کا۔ تو 2 واسطے آ جائیں تو ظاہر ہے کہ 6-7 واسطے اور 10 واسطوں کے بنسبت تو واسطوں کی کمی کی وجہ سے وہ روایت اور حدیث اس کا درجہ بڑھ جائے گا، اور محدثین اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ واسطوں کے کم ہونے میں حدیث کے معتبر ہونے کا جو ہے وہ بڑا دخل ہے۔ جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی وہ حدیث قابل اعتبار ہوگی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں
ان روایتوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ جمع کیا، اور بخاری کی خصوصیات میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ثلاثیات، جن میں 3 واسطے یا 4 واسطے جن میں صحابی کے بیچ میں آتے ہیں، بہت اہم ہے وہ بات۔ تو جس طرح سے امام مالک کی موطا کا مقام اس لیے بلند ہے کہ واسطے بہت کم ہیں صحابی کے اور ان کے بیچ میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حال یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں موقع ہوا تو آگے ذکر کروں گا۔ ان کے استاد میں عطا ابن ابی رباح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو اب بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے، صحابی کے اور امام کے بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے، تو اس لیے ان کی روایتوں کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے مسند امام اعظم کا انتخاب کیا، اور ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور زندگی رہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ موطا امام مالک شروع کریں گے۔ اگرچہ اسلامک فاؤنڈیشن میں نے سب سے پہلے موطا امام محمد لی تھی اور اس کے بعد مشکات شریف شروع کی۔ وہاں اسے انتخاب کی وجہ یہاں تو نہیں بتلانی چاہیے تھی، وہیں بتلانا تھا کہ موطا امام محمد جو ہے وہ امام مالک کے موطا ہے، مگر موطا امام مالک کی اس کے 2 راوی ہیں، ایک تو یحییٰ، جو یحییٰ کی روایت ہے اس کو تو موطا امام مالک ہی کہا جاتا ہے، اور جو امام محمد کی روایت سے اس کو موطا امام محمد کہتے ہیں، لیکن ہے وہ اصل میں امام مالک ہی کی۔ تو میں نے موطا امام محمد کو لیا تھا کیونکہ امام محمد جو ہیں وہ حنفی فقہا میں ہیں اور امام مالک کی کتاب کو لا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے مشکات شریف وہاں شروع کی ہوئی، الحمدللہ کہ وہ نصف کے قریب ہو گئی، اس لیے کہ وہ ساری کتابوں کا وہ خلاصہ جو حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں تو اس میں سارے مسائل آ جاتے ہیں، اس واسطے میں نے مشکات شریف کو لیا۔ تو یہ تو ایک مختصر سی وجہ ہے اس کتاب کے انتخاب کی۔